لیکن جب اس نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، کرم فرمایا اور وہاں سے نکال لیا، پھر جو ہے وہ ناشکری۔ لیکن مومن کیا ہے، وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب اس کے اوپر امتحانات آتے ہیں، آزمائش آتی ہیں، جب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرتا ہے کہ جس حالت میں رب رکھے اس حالت میں شکوہ نہیں کرتا زبان پر، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش سے بندے کو نکال دیتا ہے تو وہ شکرانے کی نفل ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور عبادت کرتا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی مشکل حالات آ جاتے ہیں نا، جب ہم پھنس جاتے ہیں، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ آج تو کرم فرما دے، یا اللہ گنہگار فتح کر، وہ تو بڑا مالک ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے۔ ہم تو بڑے جو ہے وہ سرکشی کرتے رہتے ہیں، ہم تو وعدہ کرتے ہیں یا اللہ اب دور نہیں کریں گے، اب بس نکال دے آزمائش سے، اللہ کرم فرما دے۔ وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو کہتا ہے میرے بندے تو مجھے پکار تو ایک دفعہ پکارے گا تو تیرے بار تب پیچھے چلا جائے۔ ہاں پکارنے کی دیر ہے تو ہم رب کو پکارتے ہیں، رب جو ہے وہ آزمائش سے ہمیں نکال دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہم اس آزمائش اور امتحان سے نکلتے ہیں پھر ہم سرکشی ہو جاتے ہیں، پھر ہم باغی ہو جاتے ہیں، پھر جب آزمائش آتی ہے پھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کتنا پیارا الہ ہے، کتنا بڑا مالک ہے، بادشاہ ہے، معبود ہے، ہاں کہ بار بار ہمارا کرم فرماتا ہے اور ہمیں آزمائش اور امتحانات سے نکالتا رہتا ہے۔ وہ کتنا پیارا جو ہے رب ہے۔ آج اگر انسان اگر اس کی سرکشی کرتا ہے، اس کی بغاوت کر لے، اس کے خلاف باتیں کر لے، ایک دفعہ دیکھے گا، دوسری دفعہ دیکھے گا، تیسری دفعہ آپ دوبارہ جائیں بولے گا اسے کیا کرنا ہے، منہ پہ جماٹ مارے گا۔ لیکن وہ دیکھیں بادشاہوں کا بادشاہ کس طرح کرم کرنے والا۔ تو یہ اللہ کی یہ صفت ہے، لوگ آپ کے بارے میں برا بلا کریں، آپ سے سرکشی کریں، آپ معاف کریں، لیکن مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ آپ اس پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، بلیو کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے اوپر دوبارہ آنکھ بند کر کے جو ہے وہ نہیں بیٹھ جائے، پھر آپ کو دھوکہ دے کے چلا جاتا، کوئی بڑے بالکل سادہ ہو کے بیٹھے، تو پھر یہ بھی احتیاط کرنا ہے۔ لیکن جو معاملات ہیں عفو و درگزر کے، معافی کے، رحم کے، تو آپ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد نماز پنجگانہ ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پانچوں نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک، زوال شمس کے بعد ہے ظہر، کے بعد ہے عصر، اس کے بعد ہے مغرب، اور اس کے بعد ہے عشاء، کب تک؟ رات کے چھا جانے تک۔ تو سورج کے زوال کے بعد سے رات کے چھا جانے تک چار نمازوں کا بیان ہے۔ قرآن الفجر مراد سے مراد صلاۃ الفجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صلاۃ کے بجائے قرآن فرمایا۔ فجر کی نماز میں عام نمازوں کی بنسبت قرآن اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ نماز کا نام ہی قرآن رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد نماز تہجد کا اہتمام ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کے نوافل کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی سو جائے اور صبح اٹھ کر 8 رکعت پڑھے، اور اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ صبح نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 8 رکعت پڑھ کر سو جائے۔ صبح سے مراد یعنی سحری کے ٹائم، جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوا تہجد کا ٹائم ختم ہو گیا۔ افضل اور بہتر کیا ہے؟ سو جائے۔ سو گیا بندہ، اب آزمائش ہو گئی، جو نہیں سویا اس کے لیے تو وضو کیا، اس کے آگے پڑھ گیا۔ تو بہتر کیا ہے، عظیمت کیا ہے کہ بندہ سو گیا، سو کر اٹھنے میں کیا ہے کہ وہ اٹھ رہا ہے، اہتمام کے ساتھ سستی ہوتی ہے، تو پھر جب وہ پڑھے گا اور رات تہجد کا وقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کچھ بھی ہو جائے، بندوں کے حال پر نہیں جائیں، ان کے آگے نہ رو، سب سے پہلے وضو کریں، تہجد کے لیے اٹھیں اور مصلی بچھائیں، اور 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت نماز تہجد کی ادا کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ صرف 2-3 دن آپ یہ کر کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی غیب سے آپ کی مدد۔ رشتہ اپنا لو، اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑو۔ تہجد میں بہترین موقع ہے، ابھی رمضان ہے، سحری میں سب اٹھتے ہیں سحری کے لیے، تو کوشش کریں کہ تہجد کی جو ہے وہ 2 رکعت کم از کم پڑھیں، 4 پڑھ سکتے ہیں 4 پڑھیں، تو کوشش کریں تہجد کا اہتمام کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات رکھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد کرتے ہیں۔ ہاں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ترجمہ دیکھ لیں، پڑھیں، تہجد کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، آپ اٹھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں محمود اللہ کے آپ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلے تعریف بیان کی، الرحمن رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، تو وہ سن رہے ہیں نا، مخاطب ہے، توجہ وہاں ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیں کس طرح آپ کو تہجد میں مزہ آئے گا، تو اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے جو کچھ سنا بس